أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے اور اپنے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان نعمتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے منعم حقیقی کو پہچانے کہ نعمت کرنے والا کون، اور پہچاننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے منعم کا شکر ادا کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے احکام کی اتباع کرے اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی صحیح معنی میں تصدیق اور اطاعت کرے اور اس کی اتاری ہوئی کتابوں پہ عمل کرے۔ سب سے پہلی چیز اس پہ آپ غور کریں کہ اللہ نے جتنے قصے قرآن مبارک میں بیان فرمائے ہیں، جہاں ان واقعات مبارکہ میں ہمارے لیے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی عبرتیں ہیں، مواعظ ہیں، تذکیر ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، وہاں دراصل سب سے پہلے وہ صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بین دلیل ہے، کیونکہ میرے آقا رحمت دو عالم مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی اور آپ کا شباب اور آپ کے 40 سال بلکہ اس کے نبوت کے بعد بھی 13 سال یعنی 53 سال مکے میں گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیدائش سے لے کر بعثت تک اور بعثت سے لے کر ہجرت تک کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، دشمنوں کے بھی سامنے ہے، قریش کے بھی سامنے ہے، کوئی چھپی ہوئی زندگی نہیں۔ اور پھر جس دور میں میرے آقا پیدا ہوئے ہیں اور جس سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی تعلیمی مرکز نہیں ہے، کوئی معہد نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی کمیونٹی تک نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو جو بھیجا والذی بعث فی الامیین رسولا، ایسی قوم کی طرف بھیجا جو خود پڑھی ہوئی نہیں۔ چند لوگ اگر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو تو پڑھا ہوا شمار نہیں کیا جاتا نا، اگر 1% تعلیم ہو۔ تو اب اسی بات پہ غور کریں کہ میرے محبوب ایسے ماحول میں پیدا ہوئے اور ایسی قوم میں جو امیین ہیں،
اور پھر 53 سال میں حضور پاک کا کوئی بہت بڑا سفر نہیں کہ بھی آپ باہر کی دنیا میں گئے اور علم حاصل کر کے تشریف لے آئے. آپ کے 1-2 اسفار ہیں تو وہ بھی تجارتی اسفار ہیں اور وہ بھی مکے سے شام تک قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے اور ایک دفعہ راستے سے واپس آ گئے. یعنی ایک سفر جو ہے وہ اس میں تو آپ تشریف لے گئے, دوسرے سفر میں تو حضور راستے سے واپس کر دیے گئے. کہ ابھی طالب کو آپ کے چچا کو راستے میں ایک راہب نے باقاعدہ خبردار کیا کہ اپنے اس بھتیجے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آگے نہ لے جائیں, اب آپ کی تلاش میں آپ کے دشمن جو ہے وہ سرگردان ہیں. حضور واپس آ گئے. لیکن وہ نبی امی جو خود بھی کسی سے نہ پڑھا ہو اور ایسی جگہ پیدائش ہو جہاں کوئی تعلیمی مرکز بھی نہ ہو اور قوم جو ہے وہ ساری امیین ہو, اس میں آ کر اللہ کا پیغمبر خبر علیہ السلام کے واقعات کی, عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی, حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی, حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کی, حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دلیل ہے صداقت نبوت کی کہ بھئی ان واقعات کو حضور نے کیسے جانا, اور اگر غلط ہے تو کیا اس وقت موجودہ یہود یا عیسائیوں کو یہ جرأت ہوئی کہ حضور کی بات کی تردید کر دیں. بلکہ یہ تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی حضور نے کوئی بات فرمائی تو یہود نے تصدیق کی کہ صدق تیار, آپ نے سچ کہا. اسی لیے دشمنوں نے بڑے بڑے امتحانوں سے گزارا, حضور سے بڑے بڑے عجیب سوال کیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے اور یہودیوں کے احبار جو تھے, ان کے جو رہبان تھے, ان کے جو پادری تھے اور پیر تھے, پنڈت تھے, انہوں نے قریش مکہ کو سمجھایا کہ یہ 3 سوال پوچھو محمد رسول اللہ سے. اگر وہ تینوں کا جواب نہ دے سکیں تو پھر بھی نبی نہیں ہے, اور اگر تینوں سوالوں کا جواب دے دیں تب بھی نبی نہیں ہے. کیسے سوال کیے جا رہے ہیں کہ ہاں میں بھی مشکل, نہ میں بھی مشکل. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 میں سے ایک سوال کا جواب نہ دیں اور 2 کا جواب دے دیں پھر سچا نبی. تو وہ 3 سوال جو پوچھے گئے, ایک روح کے بارے میں پوچھا گیا کہ روح کیا ہے, ایک اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا واقعہ ہے, اور ایک اس بادشاہ کے بارے میں پوچھا گیا جو مطلع شمس اور مغرب شمس تک پہنچا, یعنی مشرق سے بھی اور مغرب کے انتہا میں بھی پہنچا ہے. وہ بادشاہ کون تھا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مفصل جواب دیے ہیں کہ اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان فرما دیا, ذوالقرنین کا پورا واقعہ بیان فرما دیا, اور سب یاجوج ماجوج کا بھی ساتھ ذکر فرما دیا, اور احباب یاجوج ماجوج بھی ذکر فرما دیے, اور روح کے بارے میں بتلا دیا قل الروح من امر ربی, روح اللہ کے امر ہے, اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا.
جب یہودیوں کو خبر پہنچی انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، جواب تو صحیح ہے، یعنی کوئی تردید نہیں کر سکا۔ اچھا، اس دور کے علاوہ موجودہ دور میں دیکھیں کہ آج علم کے وسائل بہت بڑھ گئے ہیں، اور قدم قدم پہ تعلیمی مراکز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اور کمپیوٹرائز تعلیم ہے، انٹرنیٹ ہے، آن لائن پڑھایا جا رہا ہے، گھر بیٹھے رہو پڑھتے رہو، ڈگری لے لو۔ یعنی لوگ اتنے آگے بڑھ گئے، آثار قدیمہ کی تلاش کے لیے $ارب خرچ کر ڈالے گئے، اور موہنجو-دڑو اور اتنی پرانی تہذیبیں ڈھونڈ نکالی گئی، 2,000 سال پہلے، 3,000 سال پہلے، 4,000 سال پہلے کی تہذیبیں، اور اس دور کے برتن، اس دور کے سکہ، اس دور کے پرچم، اس دور کے علامات ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے گئے کہ 2,000 سال پہلے یہاں یہ شہر آباد تھا، یہ اس کا سکہ تھا، یہ اس کا جھنڈا تھا، یہ اس کے برتن تھے۔ تو جو قوم 2,000 سال پہلے کے غاریں اور کھنڈر کھود کے خبریں نکال سکتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی تو حضور کے کسی ایک واقعے کی تصدیق نہ کرتے تھے، یا وہ دوست بن گئے ہیں معاف کر دیتے، کہتے ہیں بابا تمہارے قرآن میں یہ خبر غلط ہے۔ وہ تو بدلا دیتے نا کہ دیکھو جی ہم نے زمین کے گرد چکر کاٹ لیے ہیں، ہم نے چاند پہ ڈورے ڈال دیے ہیں، اب ہم مریخ پہ پہنچنے والے ہیں، ہم نے خلاؤں میں اسٹیشن بنا لیے ہیں، ہم نے اپنے مصنوعی اقمار سیٹلائٹ فضا میں کھڑے کر دیے ہیں، ساری دنیا کو رابطے میں جوڑ کے ہم نے گلوبل ولیج بنا دیا ہے، ایک قرآن کی خبر کی تردید کریں، کہیں کہ جناب یہ واقعہ غلط ہے، لہذا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں تو غلطی ہے، اور خدا تو غلطی سے پاک ہے۔ بلکہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جوں علم آگے بڑھ رہا ہے، جوں ان کی ریسرچ آگے جا رہی ہے، وہ اسی جگہ پہ آ رہے ہیں کہ دل سے مانے یا جبر سے مانے، ماننا پڑتا ہے کہ سادہ کا رسول اللہ۔ دیکھو نا 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے شراب حرام، ہر نشہ اور چیز حرام، بنانا حرام، بیچنا حرام، لیکن وہ قومیں جو اپنے بچے کو پیدا ہونے کے وقت شراب کی گھٹیاں لگاتی ہیں، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی شراب ہے بری، اب ان کو بھی ماننا پڑ گیا، انہوں نے بھی اپنے ملکوں میں فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ بڑے بڑے ہولڈنگز اور بڑے بڑے اشتہار جو لگاتے ہو اور بوتلیں دکھاتے ہو اور بچوں کو ترغیب دیتے ہو، ان کو اچھے اچھے مناظر دکھلاتے ہو، بھائی ہٹا دو، خامخواہ لوگوں کو شراب کی طرف توجہ ہوتی ہے، بند کرو۔ ان کو بھی کافروں کو بھی اپنے ملک میں یہ قانون بنانا پڑ گیا کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی شراب نہیں خرید سکتا، یعنی 18 سال کی عمر سے کم لڑکا ہو یا لڑکی، وہ کسی بار میں جا کر یا کسی دکان پہ جا کے شراب نہیں خرید سکتے۔ کیوں بھائی ہو کہتے ہیں بھی ابھی یہ عقل نہیں آیا، اچھا 18 سال کے بعد ہی اب عقل آ گیا، اب ان کی مرضی مرے جائیں جہنم میں۔ جب تک ان میں پوری سمجھ نہیں تھی، ہم نے تو روکا ہے کہ بری چیز ہے مت خریدو۔ حضور نے فرما دیا کل مستحب نشاور چیز حرام، حضور نے فرما دیا کہ ہر روایہ کریہا بدبودار چیزیں جو ہیں ان سے بچو۔
آج بڑی سے بڑی کمپنیاں جو ارب $100 خرچ کر کے سگریٹیں بناتی ہیں اوپر لکھتی ہیں کہ ہے بڑا خطرناک. ویسے تمہاری مرضی ہی لیکن کینسر پیدا ہوتا ہے اس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زنا حرام. اللہ کا حکم ہے کہ زنا حرام. اگر کنواری لڑکی اور کنوارا لڑکا ہے 100 کوڑے مارو اور شادی شدہ ہے رجم کر دو. اس گندگی کو ختم کر دو. زمین پہ اس کا بوجھ ہی نہ رہے. اور وہ معاشرہ جن کے نزدیک یعنی سیکس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کہتی انسانی حقوق ہے، اس کا اپنا جسم ہے، اس کی وہ نمائش کرے، اس کو استعمال کرے، اس کو حق پہنچتا ہے. اب کون ہے روکنے والے؟ اب وہ بھی اس بات پہ آ گئے کہ بھائی نہیں، ایک بندے کے ساتھ گزارا کرو، یہ کتے کی طرح ہر جگہ منہ نہ مارو، ورنہ پھر ایڈز کے لیے تیار ہو جاؤ. یہی تو اسلام نے کہا. بھی نکاح کرو، میاں بیوی ہیں، بس حلال ہے کلام، حرام کے قریب نہ جاؤ. تو جو بات 1400 سال پہلے النبی الامی الہاشمی نے فرما دی وہی تمہارا علم آ کے پہنچ گیا. یعنی کسی بات کی تفصیل نہیں کر سکے. ایک معمولی سی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر برتن پلید ہو جائے 3 دفعہ دھو ڈالو. اور فرمایا اگر برتن میں کتا منہ مار جائے تو اس کو 7 دفعہ دھونا چاہیے اور 1 دفعہ مٹی سے دھونا چاہیے. مٹی اٹھا کے اسی طرح اس کو مارو اور مٹی سے دھو ڈالو. اچھا، ہم لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ حضور کے زمانے میں یہ کوکلریکس یا شیمپو یا صابن یا سرف یا پاؤڈر تو نہیں بنے تھے نا، تو لوگ مٹی سے ہی ہاتھوں کو مٹی سے رگڑ لیتے تھے. اسی لیے حضور نے فرما دیا. لیکن اگر یہ بات ہوتی تو بس ہر بڑی چیز کو دھونے کے لیے مٹی کا حکم دیتے نا. اور تو حضور نے کسی چیز میں نہیں فرمایا کہ 3 کے بجائے 7 دفعہ دو اور 7 کے بجائے 1 دفعہ مٹی سے بھی مانجو. اب جناب یہ ہے کہ جب علم نے ترقی کی اور لیبارٹریز وجود میں آئیں اور ان کا تحلیل کیا گیا اور انہوں نے جرثومے جو تھے، جراثیم جو تھے، بیکٹیریا جو تھا اس کو تلاش کیا، پکڑا، تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کتے کے منہ کے اندر جو جرثومہ ہے وہ آگ میں بھی نہیں جلتا جب تک مٹی نہ مارو. ان کو ماننا پڑ گیا. انہوں نے کہا بھی یہ بات ٹھیک ہے، اس بدبخت کو آگ میں ڈال تو نہیں کرتا. لیکن جب مٹی سے رگڑو فوراً مر جاتا ہے. تو النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے یہ خبر دی تھی؟ اس لیے قرآن نے بتلا دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب خود نہیں فرماتے جب تک اللہ وحی. جب اللہ خبر دے رہے ہیں تو معلوم ہوا آپ سچے نبی ہیں. اللہ تو پیغمبروں کو خبر دیتے ہیں، نبیوں کو خبر دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جتنی باتیں حضور نے فرمائی ہیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا میں گانے والے، ناچنے والے، ناچنے والیاں، ان کا بہت رواج عام ہو جائے گا. ایمان سے کہیں آج ہے؟ پہلے تو طوائف ناچتی تھی نا، آج کل تو معزز لوگوں کے گھر کی بیٹیاں ناچتی ہیں. پہلے ناچنے والوں کو برا سمجھا جاتا تھا کہ اب چھوڑو، کیا میرا یہ گندے طوائف ہے، کجری ہے، یہ گھٹیا لوگ ہیں، بس دل بہلانے کے لیے شادی وادی پہ بلا لیا کرو. اچھے لوگ تھوڑے ہیں تو گھٹیا ذلیل طبقے کے لوگ ہوتے ہیں.
اب جناب معزز طبقے کی بیٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ وہ خود ناچتی ہیں، اور انہوں نے دواؤں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، کیوں؟ یہ تو پڑھی لکھی ناچنے والی ہے نا، وہ تو جاہل ناچنے والی تھی، اس کو تو تعلیم جو ہے صحیح یاد نہیں رہتی تھی، یہ تو پڑھی لکھی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وقت آ جائے گا کہ بندے اپنے دوستوں کے تو بڑے وفادار، بڑے فرما بردار، لیکن ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ آج ذرا آنکھیں بند کر کے نظر ڈالو، ہر آدمی دوستوں سے بڑی نبھا رہا ہے لیکن ماں باپ سے ساری رات جا کے سڑکوں پہ دوستوں سے بیٹھا رہے گا، جو دنیا کے لغویات ہیں، جو دنیا کے کلامیں فارغ ہے وہ دہراتا رہے گا، لیکن ماں باپ بلائیں گے بیٹا ذرا 2 منٹ ہمارے پاس بھی بیٹھ جائے، اور جی میں بڑا بزی ہوں، بڑا مصروف ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں سارا دن میں کام کرتا ہوں، اور وقت کو ماں باپ کے پاس بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، ساری رات دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے گا، بھوکا پیاسا، اور دنیا جہان کے گالیاں، لغویات، بکواسات، حفوات سب اس کے منہ سے مغلقات بکتا رہے گا، لیکن ماں باپ کی بات نہیں سنے گا، بلکہ ماں باپ اب مجبور ہو کے اس کے دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی یار تمہاری بات مانتا ہے ذرا تم تو سمجھاؤ، یعنی ایسا ذلیل ہوگا دنیا میں کہ جس کو دوست سمجھائیں، ماں باپ ان کے پاس جائیں گے تب ہمارے بیٹے کو سمجھاؤ۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے رحمت دو عالم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے فرمایا ایک وقت آ جائے گا کہ قاری لوگ جو ہیں قرآن پڑھنے والے وہ تو بہت ہو جائیں گے لیکن علم نہیں ہوگا، علم اٹھ جائے گا لیکن قاری بہت ہوں گے۔ آج دیکھ لو ایک مسجد میں 10 قاری کھڑے ہیں، ہم لوگوں کو یعنی تراویح پڑھنے کے لیے موقع نہیں ملتا، مسجدیں کم پڑ گئی، حافظ زیادہ ہو گئے، لیکن علم فی امان اللہ۔ سامنے دیکھتے جاؤ واقعات آنکھوں کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں شراب عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، گانا بجانا عام ہو جائے گا، فحاشی اریانی عام ہو جائے گی، اللہ ان پہ قتل کا عذاب مسلط کر دیں گے کہ لوگ قتل ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے۔ اچھا، مارنے والے کو پتہ نہیں میں نے کیوں مارا ہے، اور جس کو مارا گیا اس بیچارے کو پتہ نہیں میرا کیا گناہ تھا، میں تو سڑک پہ ویسے گزر رہا تھا۔ کسی ایک بات کی کوئی مائی کا لال دنیا میں ہے جو میرے محبوب کے فرمان کی تردید کر سکے، اور جو خبر دی ہے میرے آقا نے کسی ایک خبر کو جھٹلا سکے۔ اب دیکھو نا جی، آج پوری دنیا جو ہے یہود کے پنجے میں ہے نا، جان افرنگ بھی پنجہ یہود میں ہے، کیونکہ اقتصادیات کا معاشی لیول جو ہے، اکنامکل لیور جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، تو بات تو اسی کی چلے گی نا جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، بیٹے کے پاس پیسہ ہو تو باپ بھی اس سے مانگے گا، ماں بھی اس سے مانگے گا، محلے والے بھی اسی پیسے والے کے پاس آئیں گے، یار تھوڑے سے ادھار دے دو، قرضہ دے دو، امداد کر دو، مدد کر دو، زکات دے دو، صدقات دے دو، خیرات۔ تو ان کے قبضے میں چونکہ دنیا کی پوری جو اکانومی ہے اس کا لیور جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جس ملک کو چاہیں بھیک منگوا دیں، جس ملک کو چاہیں اونچا کر دیں،
جس ملک میں چاہے ان کی بیٹھے بیٹھے کرنسی برباد ہو جائے اور جس کو چاہے ان کیا کر دیں. اب تو لڑائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب تو 2 بروکر آتے ہیں, وہ آگے آپ کے پورے ملک سے کرنسی خرید لیتے ہیں ساری, اس کو اپنے پاس چارج کر کے بیٹھ جاتے ہیں. 60 میں خریدتے ہیں, 80 میں بیچ دیتے ہیں. اب تو کوئی ضرورت نہیں. وہ خوب لوگ ہوتے ہیں, لڑتے چڑھتے ہیں, مارتے چڑھتے ہیں. یہ تو وقوفی والی بات ہے کہ وہاں گولی چلا دو, اس کو مار ڈالو, وہاں بم دھماکہ کر دو, وہاں یہ کرو. بزرگ بات ہے. اب عقل سے بات ہوگی, علم سے بات ہوگی. اگر آپ جاہل ہیں, علم نہیں رکھتے ہیں, چھوٹے مقابلے کی باتیں تم کر ہی نہیں سکتے. اب تو جناب وہ دوڑ ہی گیا کہ بندوقیں چلانی پڑے, مارنا پڑے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو عقل کی بات ہے کہ وہ ملک جو گندم پیدا کرنے کا سب سے بڑا علاقہ ہو, اس کو باہر سے گندم خریدنی پڑے. اس سے بڑی کوئی بات ہے کیوں؟ اور یہ پانی بارشیں کم ہوئی جو ہے اس کو کیسے استعمال کیا گیا؟ اس لیے میرے عزیز اب دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے یہود موجود ہیں. ایک بات کی تصدیق کرو گے, جو حضور نے قرآن میں فرمایا بات غلط ہے. قصہ فرعون غلط ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام پہ یہ مراحل نہیں گزرے؟ کیا یہودی جادوگروں نے حضور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کیا؟ کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ نہیں دیا؟ ایک بات کی تصدیق کرو. اب دیکھیں بھائی, اسی لیے قرآن کا واقعہ جو ہے نا قصہ, کبھی ایک جگہ کا ذکر ہوتا ہے, کبھی دوسری جگہ کا ذکر ہوتا ہے, کیونکہ مقصود تو تنبیہ کرنا, عبرت پکڑنا. اب اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو, یا بنی اسرائیل. اب اسی سے اندازہ کرو کہ اسلام کسی بنو اسرائیل کا دشمن نہیں, کسی شخص کا دشمن نہیں, کسی پارٹی کا دشمن نہیں, کسی جماعت کا دشمن نہیں. اسلام سلامتی کا دین ہے. اگر اسلام دشمن ہوتا تو پھر وہ بنو اسرائیل کو یا بنی اسرائیل. اللہ یہ نہ فرماتے دوسرے مقام میں کہ فضلناکم علی العالمین, کہ بنو اسرائیل ہم نے تم کو عالمین میں فضیلت بخشی, تم میں ہم نے نبی بھیجے, تم میں ہم نے بادشاہ بھیجے ہیں, تم کو ہم نے ملوک بھی بنایا, نبوت اور رسالت کے تاج بھی پہنائے. معلوم ہوا اسلام بنو اسرائیل کا دشمن نہیں, اس کے کردار کا دشمن ہے. جب تک وہ موسیٰ کا متبع ہے اسلام عزت دیتا ہے, جب وہ اپنے نبی کا بھی مخالف ہو جاتا ہے اسلام لعنت بھیجتا ہے. ورنہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے ہر جگہ پر میں یا اہل الکتاب, قرآن ان کو جگاتا ہے کہ تم تو کتاب والے ہو, تمہارے پاس تو نبی آئے, کتابیں آئیں. مکے والے تو چلو امید تھے, ان کے پاس کوئی نبی بھی نہیں آیا, کتاب بھی نہیں آئی. تم اہل کتاب ہو, تورات ہے, انجیل ہے, تم پڑھنے والے ہو, پھر تمہیں کیا عقل نہیں آتی کہ تم سچی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور اللہ کہتا ہے من اہل الکتاب, اہل کتاب سے من انضامنہ بقنطار یؤدیہ الیک, کہ اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ڈھیر سارا سونے کا ڈھیر لگا کے دے دو, اس میں کبھی خیانت نہیں کریں گے.
تو معلوم ہوا اسلام کو نہ یہودیت سے دشمنی ہے نہ عیسائیت سے دشمنی ہے. عبداللہ ابن سلام یہودی ہیں، جب مسلمان ہو گئے تو وہ سب سے بڑے صحابی ہیں محمد رسول اللہ کے. اور اللہ کے قرآن نے تو یہ بھی فرما دیا کہ یہودیوں نصرانیوں اسلام میں آ جاؤ، اللہ تم کو دوہرا اجر دیں گے. ایک پہلے نبی پر ایمان لانے کا اجر ملے گا، ایک محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا اجر ملے گا. اولئک یؤتون اجرہم مرتین. یاد رکھو یہ باتیں جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اسلام کسی قوم کا دشمن ہے، غلط بات ہے. یہ دشمنوں کی اڑائی ہوئی ہوائیاں ہیں، یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ ان کے میڈیا کا فتنہ ہے کہ ہر جگہ جہاں کوئی واقعہ ہو جائے مسلمان مسلمان مسلمان. لیکن بخت النصر نے کیا کیا اس کا کبھی ذکر نہیں کریں گے. ہٹلر نے کیا کیا اس کا کبھی ذکر نہیں کریں گے. جس نے 6 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر میں کھڑے کر کے جلا دیا، مار ڈالا، اس کا نام نہیں لیں گے. اور جہاں جہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، مسلمانوں کے بچوں کو اڑایا گیا، بیویوں کو اڑایا گیا، اور مسلمانوں بہانے والوں کا نام نہیں لیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے آپ؟ ورنہ قرآن تو عزت دے رہا، قرآن تو کسی کا دشمن نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی موجود ہے، لیکن پہلے خط لکھتے ہیں اسلم تسلم، اسلام میں آ جاؤ، اللہ کا دین قبول کر لو، تم محفوظ ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت کے عذاب میں بھی. یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائیں گے. اور اگر نہیں اسلام لاتے ہو تو پھر اسلام کے تابع زندگی گزارو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اگر وہ بھی قبول نہیں، اپنے کفر کے فتنے کو جاری کرنا چاہتے ہو تو پھر فیصلہ میدان میں ہوگا. اسلام یاد رکھو سلامتی کا دین ہے. اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو کسی کو دھکا دینے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو اونچا گھر بنا کے دوسرے کی ہوا روکنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو زور کی آواز کر کے حکم ہے کہ تہجد پڑھنی ہے تو خبردار اس انداز میں چلتا کہ باقی جو کمرے میں سوئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، نفلی عبادت ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. یاد رکھو کئی واقعات کو اللہ نے ایک آیت میں ذکر کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا ایک تو وہ وقت یاد کرو قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی. کون دشمن؟ فرعون کے قبطی قوم. اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے کیسے نجات دی تمہیں کہ اس کو ہلاک کر دیا، تمہارے سامنے غرق کر دیا. میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور پھر میری نعمت مانو کہ جب ہم نے بلایا کہ طور کے جانب ایمن میں آ جاؤ تاکہ اللہ تمہیں کتاب تورات تمہارے پیغمبر کو دیں گے. اتنا بڑا اللہ نے اعزاز بخشا تمہیں. اور اس
کے بعد فرمایا کہ میری وہ نعمتیں بھی یاد کرو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ اکبر. حالانکہ یہ اس وقت ہے جب نافرمانی بھی کر چکے ہیں. لہا واقعے کا ذکر نہیں. موسیٰ علیہ السلام جب کامیاب ہو گیا ہے اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے داخل ہوں بیت المقدس میں, انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو نہیں جاتے. ان فیہا قوما جبارین لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑی ایک طاقتور قوم ہے, بڑے جبار, بڑے سرکش, بڑے لڑاکا, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پہلے ان کو نکالو تو پھر ہم داخل ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا عقل کرو. اور بدبختو اللہ کا حکم ہے. فرعون کتنی بڑی طاقت والا تھا, اللہ نے اس کو نہیں ہلاک کر دیا. اللہ نے تمہیں نہیں نجات دی تو اللہ یہاں بھی ہمیں مدد کرے گا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں جاتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اس کے بعد دو بندے آئے, انہوں نے آگے سمجھایا. انہوں نے کہا نہ ڈرو, وہ قوم دیکھنے میں تو بڑی جبار ہے لیکن اندر سے بڑے بزدل ہیں. تم چلو تو صحیح, اپنے پیغمبر کا حکم مانو, اللہ تمہیں کام. نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے. آخر اتنی حد پہ آ گئے کہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تم جانو تمہارا خدا جانے, تم دونوں جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم نہیں جاتے. اللہ نے حکم دے دیا کہ اچھا یہ نہیں جانا چاہتے تو چلو ان کو مصر ہم بھی نہیں جانے دیں. ہم کہتے ہیں بیت المقدس جاؤ, یہ ادھر نہیں جاتے. گھر جانا چاہتے ہیں, گھر ان کو ہم بھی نہیں جاتے. کبھی غور نہیں کرتے ہو نا مسلمانوں. ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے باہر جا کے دھکے کھاتے رہو, مزدوریاں کرتے رہو, اپنے گھر میں تم حلال کی محنت نہیں کرتے ہو, کیوں دوسروں کی گالیاں کھاؤ. اللہ اکبر. اپنے گھر میں ان کو گانے کی یا تو کپڑا تو صاف کر دینا. میں کل بھی اپنے ساتھیوں سے ہنسی مذاق کر رہا تھا, آپس میں بیٹھے ہوئے, کہا یار 8 دن ہو گئے میں نے وہ بسترے کی چادر بدل لی تھی. میں نے کہا دیکھو 8 دن ہو گئے, چادر بھی موجود ہے, بسترا بھی موجود ہے, ہم بھی موجود ہیں, لیکن بدلی نہیں گئی ہم سے آج تک. کل پتہ نہیں کسی کو غیرت آ گئی ہے بدل دی. بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم اپنے گھر میں اپنے کمرے کی بھی صفائی نہیں کریں گے, باہر جا کے جھاڑو دینا پڑے تو ٹھیک ہے. ہوٹلوں میں پلیٹیں دھونی پڑے تو کہتے ہیں جی ہاں میں DC لگا ہوا ہوں. باہر کسی ہوٹل میں نوکری ہو نا تو پاسپورٹ میں DC لکھواتے ہیں. اچھا وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے ڈش کلینر, پلیٹیں دھونے والا. چار سال 5 سال سے دیکھو ایسے گاڑیاں ہوں گی اور فلی کانفیڈنٹ گھر ہوں گے. پوچھو یار ہم گھر نہیں گئے, تمہارے ماں باپ پر بھی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. بھائی یہ کہنے کا یہ تو سارا قسطوں کا مال ہے. جو کماتے ہیں وہ قسط میں دیتے ہیں. مکان کی قسط, گاڑی کی قسط, TV کی قسط, انٹرنیٹ کی قسط, لائسنس کی قسط, انشورنس کی قسط, فلانی قسط اور خود بندہ بس قسط. بس کھاتے رہو کماتے رہو. ان کو انہوں نے ایسا جال پھیلایا ہے کہ ساری دنیا آتی ہے, خوش ہو کے آتی ہے بین ملکوں میں, اور انہوں نے ایسا جال پھیلایا ہے کہ لاکھوں بندے منتیں کر کے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں, نوکری ان کے لیے کر رہے ہیں, کما کے ان کو دے رہے ہیں.
یہودی کتنا سمجھدار ہے. میں تم سے کہوں 10,000 ریال ادھارا دے تو تم نہیں دو گے, ساری پونجی اٹھا کے بینک کو دے آتے ہو گے نہیں؟ وہ کچھ کیا لگتا ہے؟ سسٹم بنا دیا ہے, ہر آدمی پیسے لے کے بینک لائن میں کھڑا ہے, مہربانی کرو میرے پیسے داخل کرو, مہربانی کرو. اور تمہارے پیسے سے وہ بینک آگے کماتا ہے. اس نے جناب ایک سسٹم بنا دیا کہ حج پہ جانے لگا, اور بابا آپ خیال رکھو پیسے نہ لے جانا, راستے میں چوری ہو جائیں گے, ٹریول چیک لے لو, کارڈ بنوا لو, ویسا کارڈ بنوا لو. کسی کا گر گیا ابھی ہماری لا, اسی میں $1,000 بچتا ہے سال میں ان کو جن کے گم ہو جاتے ہیں, اور لائن میں کھڑے ہیں آدمی پیسے دینے کے. ذرا سائن غلط ہو جائے ہوگا, نہیں یہ تمہارے دستخط ہی نہیں ہے, تو غلط آدمی پکڑو, اس کو بند بھی کرو. وہ اللہ کے بندے پنسل اس وقت اور تھی, اب قلم اور ہے. حج پہ آ رہا تھا, جہاز جلدی تھی, میں نے جلدی سائن کیے تھے, ادھر کو ہاتھ زیادہ ہل گیا, ادھر نہیں ہل رہا, تمہارے ہیں ہی نہیں. تاکہ سال کے بعد فائدہ, اس وقت تک تو فائدہ بینک اٹھائے گا نا. وہ دماغ سے لڑتا ہے. اور مسلمان ہو یا کسی بس میں جا کے بم رکھ دیا, مسجد میں جا کے بم رکھ دیا, نمازی اڑ گئے, ہاں بڑا تیر مارا. ڈوب مرنے کا مقام ہے نا کہ ریفلوں کے پہرے میں ہم جمعہ پڑھیں. یہ مسلمان ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے. اچھا کہتے ہیں جی کہ باہر کے لوگ کرا رہے ہیں, وہ ہندو اور یہودی اور فلاں, بھائی کرا کس سے رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں بکنے والا کھلونا کون ہے؟ وہ کرا رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں تو مسلمان کھیل رہا ہے نا. اسلام بدنام, مذہب بدنام, ملک بدنام, عزت ختم. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ داڑھی والا جہاز میں بیٹھا, لوگ کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھتے, یہ داڑھی والا بیٹھا ہے. اندازہ کریں, سچی بات یہ حالات ایسے کر دیے گئے. اب تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, میں اپنے گھر نہیں گیا. یہ جمعہ بھی میں نے جہنم میں پڑھانا تھا. حضرت کے عبدالفقار اللہ نے دعوت دی, دعا کریں اللہ ان کے پروگرام کامیاب فرما دے. میں تو نہ جا سکا, ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے کیا کریں بھائی, یہاں مسجد میں بھی آرام نہ ملے. ملا کی دوڑ تو مسجد تک, اور ہم کہاں جائیں؟ اور تو کوئی ہمارا جائے ٹھکانا ہوتا نہیں, نہ ہم کوئی بڑے لوگ ہیں کہ آگے پیچھے گن مین بٹھائیں گے. تو اس لیے میرے عزیز دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے, نہیں مان رہے. مکہ میں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, تم ادھر نہیں جاتے ہو, تمہیں گھر میں بھی نہیں جانے دیتا. 40 سنة يتيهون في الأرض, اللہ نے فرمایا 40 سال تک کسی میدان میں پھرتے رہو, راستہ نہیں ملتا. سارا دن سفر کرتے ہیں, شام کو وہیں کھڑے. 1 سال نہیں 40 سال. لیکن اللہ فرماتی ہے کہ تمہاری اس نافرمانی کے باوجود بھی دیکھو میں نے پھر بھی تم پہ رحم کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت صحرا ہے, ریت کے ٹیلے ہیں, دھوپ ہے, ہم مر جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اب ذرا دھوپ کا مزہ دیکھو. نہیں حضرت مہربانی کریں دعا میں. دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود میں نے پھر بھی مہربانی کی, حکم دیا کہ بادلوں کا ہر وقت سایہ کر دو, موسم ذرا پیچھا ٹھنڈا ہو جائے.
اور یہاں اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اگلی نعمت کا ذکر کیا، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَنَزَّلْنَا، یہ قاعدہ ہے یاد رکھو کہ كُلَّمَا زَادَ فِي الْمَبْنَىٰ زَادَ فِي الْمَعْنَىٰ، کیونکہ یہاں انزلنا نہیں نزلنا، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ اتار دیا کہ خراب ہو جائے، فرمایا نہ ہر روز نیا تازہ کھانا اتارتے تھے ہم، ہے نا نزلنا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، علماء نے لکھا من سرنجبین کو ایک میٹھی چیز کو کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ایک پرندہ ہے، بعض کہتے ہیں جیسے بٹیر جیسی شکل، یہ ضروری نہیں کہ وہ بٹیر تھا، اللہ جانے وہ کون سا پرندہ تھا۔ میں نے فرمایا پرندوں کے گوشت وائٹ میٹ، تاکہ تمہاری صحت بھی ٹھیک رہے اور طاقتور غذا بھی ساتھ، حلوہ شریف بھی بھیج دیا۔ حلوہ بھی بڑی چیز ہے، اوپر سے بھی اترتا ہے نیچے بھی ملتا ہے، اور ہے ایسا کوئی سیمنٹڈ جس کے منہ پہ لگا دو نا حق کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ آپ کے جو بڑے بڑے مستری ہیں نا، یہ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹینک بناتے ہیں پیٹرول کے، کرائل کے، تیل کے، مٹی کے تیل کے، تو ان ٹینکوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ میٹھا ڈالتے ہیں، اس میں چینی ڈالتے ہیں سیمنٹ میں، وہ پھر پکا پلسٹر ہوتا ہے، لیکیج نہیں ہوتی۔ یہ حلوہ بھی ایسا کوئی پکا پلسٹر ہے جس کو لگ گیا نا کبھی حق کا کلمہ نہیں کہے، پھر انشاءاللہ 11ویں 12ویں پہ کھڑا رہے گا، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 27ویں شریف، میلاد شریف، رجبی شریف، معراج شریف، کل شریف، 7 جمعرات شریف، چیلم شریف، کونڈے شریف، بس اسی میں کھڑا رہے۔ مجال ہے کہ اللہ کا قرآن کا مسئلہ بتا دے، نہ ایمان سے خدا کے گھر میں کھڑے ہو، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کا ایک ادنا سا بھائی سمجھو، دوست سمجھو، ساتھی سمجھو، غلام سمجھو، لیکن ایمان سے کہیں یہ حلوہ پارٹی کی مسجدوں میں جمعہ پڑھنے جاتے کبھی انہوں نے وضو کا مسئلہ بھی سمجھا ہے؟ ناراض بالکل نہ ہو جائے تو چلو میری روٹی جو بند کرنی ہے بھیج دو نہ دینا۔ کبھی انہوں نے بتلایا ہو کہ بھائی طہارت کیا چیز ہے، وضو کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، حدث اصغر کیا ہوتا ہے، حدث اکبر کیا ہوتا ہے، عورت کے لیے حیض کے کیا مسائل ہیں، نفاس کے کیا مسائل ہیں، طلاق ہو جائے تو کیا عدت ہے، خاوند مر جائے تو کیا، ایمان سے اللہ کے کعبے میں کرے ہو۔ اگر آپ نے کسی حلوائی مسجد میں سنا ہو تو مجھے بتا۔ ان کو آئے تو سنائیں، ان کو تو صرف ایک چیز آتی ہے، سبحان اللہ کے بھی اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھو گے تو سنی، نہیں پڑھو گے تو وہابی۔ ان کو ایک بات ہے، جنازے کے اندر جو دعا ہے اس کا اعتبار نہ کرنا، بعد میں اپنی دعائیں مانگنا، نبی والی دعا پہ اعتبار نہ کرنا، وہ عربی میں ہے کیا پتا کیا کہا گیا۔ نہ جنازے میں دعا ہوتی ہے، گالیاں ہوتی ہیں، اگر وہ دعا ہے تو پھر بعد میں مولوی 3 دعائیں کیا منگوا رہا ہے؟ وہ پہلی دعا غلط تھی۔ قبر شریف پہ اذان ضرور دینا، کیوں؟ مسجد میں تو ہم نہیں دیتے، چلو مردے کو تو سنوائیں، زندوں کو تو کبھی نہیں سنوائی، اب مردے کو پہنچاؤ اذان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دل سے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت کرے۔ کوئی دشمن ہے بلا ہمارے، میرا کوئی رقبہ چھینا ہوا ہے، انہوں نے دعا کرو اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ان کو بھی حضور کی سنت کا متبع بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مولا جو شکلیں بنائی ہوئی ہیں تیرے نبی کی، داڑیاں رکھتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، مہربانی کر سنت والی پٹڑی پہ چلا دے۔
تو قادر ہے، تیرے آگے کیا مشکل؟ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہے. کیا ہو گیا بیچارے اگر ایسے ہے تو ہمارے بھی ذمے ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دعائیں تو دو ان کے لیے. اور بابا بیمار کو دوا نہ پہنچاؤ، انجیکشن نہ لگاؤ، دعا تو کرو جو ہمارے بس میں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ میری نعمت وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے یہ بھی حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مولوی بھوکے مر جائیں، نہ ہم نے حکم دیا ہے کھاؤ لیکن پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حرام سے بچو. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، صرف حلال نہیں بلکہ حلال اور پسندیدہ، اس لیے طیبات. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، لیکن یہ نہ ہو کہ میری نعمتوں کو کھانے کے بعد تم پھر میرے رزق میں سرکشی کرو یا حد سے بڑھ جاؤ. یہ نہ کرنا، اتنا کھاؤ جتنا حلال ہے. اپنے ہاتھ کو اپنی جیب تک رکھنا، دوسرے کی جیب میں ہاتھ نہ ڈالنا. اپنے رزق کو حلال تک رکھنا، حرام میں نہ ڈالنا. اپنی آنکھوں کو اپنی گھر والی تک محدود رکھنا، دوسری کی بیٹیوں پہ نہ آگے نظر بڑھا دینا. وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غضبی، پھر میرا غضب اترے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَیہِ غَضَبِی فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پہ میرا غضب اترا وہ بدبخت ہو گیا، وہ مارا گیا. ہاں آگے اس کو بھی بتا دیا کہ اگر بدبخت بن گئے ہو تو کیا کروں گا. انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ نے فرمایا میں بہت بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، مبالغے کا سوا. کتنی بھی گناہ کرو لیکن توبہ کر لو، ایمان صحیح ہو، اعمال صالح ہوں، اور پھر اس دین پہ جم جاؤ، ثابت قدم رہو، تو اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں پھر بھی میں بخشنے پہ تیار ہوں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں اگر کوئی بندہ موت توحید پہ آ جائے، شرک نہ کرتا ہو، شرک سے بچنے والا ہو، لیکن گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جتنی میں نے زمین بنائی ہے، اگر تو یہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے میرے پاس آئے میں اتنی رحمت لے کے تیری طرف آؤں گا. اگر شرط یہ ہے میرا باغی نہ بن. کعبے میں بھی سجدہ، قبروں پہ بھی سجدہ، اللہ کو بھی پکارو، شیخوں کو بھی پکارو، مردوں کو بھی پکارو. اللہ فرماتے پھر باغی ہو، پھر تیرا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، پھر جہنم کی سزا ہوگی. شرط یہ ہے کہ تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، ایمان لفظی زبانی کلامی نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو ساتھ میں، اور عمل بھی صالح ہو. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ایک دن تو کر لو پھر چھوڑ دو، فرمایا نہ ثم اهتدى، پھر اسی راستے پہ جم جاؤ، موت تک جمے رہو. دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیں، اللہ حضور کی امت کے گناہ معاف فرما دیں، اور اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں مشکلات پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. اگر آپ نے عمرہ کرنے کے بعد
بال نہیں منڈوائے اور کپڑے پہن لیے، لیکن کچھ دیر گزری آپ کو یاد آیا آپ نے بال منڈوا دیے تو کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بال منڈوانے کے بغیر کپڑے پہن لے اور اس پہ کم از کم ایک دن پورا گزر جائے تو پھر دم دینی پڑتی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے بعد یاد آ گیا پھر جا کے حل کرا لیا کوئی دم نہیں انشاءاللہ۔ اور روم معلوم تھا، وہ روم آج بھی تھا، فارس اور روم، ہیراکل جس کا بادشاہ تھا، نقشہ اٹھا کے دیکھ لو۔ اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے، حنفی مسلک میں تو 3 ہی شمار ہوتی ہیں، لیکن وہ طلاق دینے والا گناہ گار ہے کہ اسے شریعت کے حکم کی مخالفت کی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق پھر وقفے کے بعد طلاق، پھر وقفے کے بعد طلاق، 3 اکٹھی نہ دے۔ تو بہرحال حنفی مسلک میں تو بہت مشکل مسئلہ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ دارالافتاء میں رجوع کریں۔ میرا نام عبد الرحمان مکی نہیں ہے، آج کل تو خیر مکی بہت بن گئے، لین لگ گئی ماشاءاللہ، پتہ نہیں اور کتنے بنیں گے، اور جتنے بنے ہوئے تو فائدہ ہوا ہے۔ کسی مکی کا اشتہار لگائے نام لوگ میرا دیتے، میرا تو گھاٹا نہیں ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں دکان جتنے بڑھے تو گاہک بڑھتا ہے، ہمارا تو فائدہ کر رہے ہیں، گھاٹا نہیں کرتے۔ تو بہرحال جناب ٹی وی کا کام کرتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر کا، یہ کام کوشش یہ کرو کہ کوئی اور کام ڈھونڈو، جب اور کام مل جائے تو ان کو بھی چھوڑ دو، ورنہ بہرحال تمہیں جو مزدوری ملتی ہے وہ حلال ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس احرام نہ ہو، پیسے بھی نہ ہوں، تو عمرے کے لیے اس کو کوئی حکم آیا ہے کرے نہ کرے؟ اللہ نے حج عمرہ پیسے والوں کے لیے رکھا ہے، غریبوں کو تو حکم ہی دیا گیا ہو، من استطاع الیہ سبیلا۔ اور اگر اللہ نے بلایا نا تو اگر فکر دے دے گا تو 2 چادریں احرام کی بھی مل جائیں گی، فکر نہ کریں۔ والد صاحب بیمار ہیں، انہوں نے مدینہ منورہ سے کہا تھا کہ مٹی لے آنا۔ شریعت میں کوئی حکم نہیں مٹی لے جانے کا، شریعت میں صرف 2 ہدیہ ہیں، ماء زمزم اور کھجور مدینہ۔ باقی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ انگلی جو ہے نا، یہ اس کو ایسے لب لگاؤ اور مٹی پہ لگا دو، اور پھر وہ مٹی چاٹ لو، اور ساتھ یہ بھی پڑھو کہ بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، تو صحابہ نے کیا، شفا ہو گئی۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی جگہ کی مٹی شفا تھی، بعض فرماتے ہیں مدینے کی مٹی شفا تھی، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے ہر ملک میں جو مٹی ہے وہ اس کے لیے اللہ نے شفا بنائی ہے، کیونکہ پیدا مٹی سے ہوا ہے۔ اللہ اعلم۔ 13 دن کے بعد بھی عورت کو بلیڈنگ کے آثار ہیں تو وہ حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری ہے، وہ پینٹ شرٹ باندھ کے اپنا نماز پڑھے، سب کچھ کرے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے یہاں سے سلام حضور کو بھیجنے ہوں تو درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، صلاتی ہے، صلاتی ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ درود ہے، سلام ہے، جو روز پڑھتے ہیں، ایک دفعہ بھیجتے ہیں۔ اگر ہم عمرے پہ آئے ہیں طواف الوداع بالکل کریں، لیکن واجب نہیں ہے۔ کیا مانا؟ اگر کسی نے نہ کیا تو جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کریں۔ اگر ایک بھائی نے قسم کھا کے توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت، اور آئندہ نہ کرے کہ مذاق بنا رکھے، جب قسم چاہا کھا لی، جب چاہا توڑ دی اور مسکینوں کو کھانے کھلا دیے۔ گھڑی کہاں باندھیں؟ پاؤں میں، جہاں مرضی ہے باندھو جناب، کوئی بات نہیں، دائیں میں بائیں میں کوئی فرق نہیں۔ اذان کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں، اذان کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ حضور نے فرمایا درود شریف پڑھو،
درود پڑھ کے دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وبعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ۔ سنت رسول اللہ ہے، یہاں سنت ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں خود نہ گھڑو۔ کہتے جی میرے والدین بوڑھے ہیں، مجھے تبلیغ کے لیے نہیں جانے دیتے۔ بالکل والدین کی خدمت کرو۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، مجھے جہاد میں جانے کا بڑا شوق ہے، آپ نے مہربانی کر کے مجاہدین میں میرا نام لکھ لیں۔ آپ نے فرمایا حل من اباک حی، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت میں جہاد کرو۔ روز کرتے ہیں بس زبان گندی ہے، کیا کریں، مانگتے تو رہتے ہیں روز سارے مسلمانوں کے لیے۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی جب چاروں ائمہ فقہ پر حق ہیں، تو اگر ایک آدمی ایک مسئلہ ایک امام سے لے، دوسرا اس سے لے، تیسرا اس سے کچھ آپ، تو پھر خود چاروں سے بڑے امام ہو گئے، آپ کو مسئلے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ماشاء اللہ، جب آپ اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ چاروں فقہ آپ کو اکبر ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مسئلے میں ادھر فائدہ ہے، اس میں ادھر میٹھا ہے، اس میں ادھر کڑوا ہے، آپ کو تو کسی امام کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود امام ہے ماشاء اللہ، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہمارے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مسئلہ نہیں جانتے، پتہ کرنے کے بعد مشین پھروا دیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ حرم شریف میں جب نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ میں ہو، باقی مکروہ اوقات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں بھی نماز نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک ضرورت ہو جیسے طواف کیا، وہ کہتے ہیں ہر وقت 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا مسئلہ مجھ سے اتنا پڑھا جاتا ہے، نہ بھی جواب ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔